دوستو، آپ نے اپنے کسی عزیز یا دوست کا استقبال اور خیر مقدم ضرور کیا ہوگا۔ روحانی مہمان، قرآنی مہمان، نورانی مہمان رمضان کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کبھی کھانے میں جلد بازی کرنا عبادت ہوتی ہے تو کبھی دیر تک کھاتے رہنا عبادت ہوتی ہے اور کبھی کچھ نہ کھانا عبادت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ دوستو، آپ نے اپنے کسی عزیز یا دوست کا استقبال اور خیر مقدم ضرور کیا ہوگا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کا دیدار اور ان کی آمد آپ کے لیے نیک بختی کا باعث ہے، آپ کے لیے خوشی و مسرت کا باعث ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم کسی مادی گوشت پوست والے مہمان کی بات نہیں کر رہے، بلکہ روحانی مہمان، قرآنی مہمان، نورانی مہمان رمضان کی بات کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، عملوں کے ثواب میں زیادتی کا مہینہ ہے، سحور و افطار کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، شب قدر کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند ہونے کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے، محاسبہ نفس کا مہینہ ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کبھی کھانے میں جلد بازی کرنا عبادت ہوتی ہے تو کبھی دیر تک کھاتے رہنا عبادت ہوتی ہے اور کبھی کچھ نہ کھانا عبادت ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم کو بھوکا رہنے کی مشق کراتا ہے، ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس دلاتا ہے، بلکہ ہم پر بھوکے پیاسے شخص کے احساسات اور دلی جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری ساری تیاری بھوکا رہنے کی ہونی چاہیے، جبکہ اس کے برعکس ہم ساری تیاری کھانے کی کرتے ہیں۔ بازاروں کی رونق دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی زیادہ کھانے والا مہینہ آ رہا ہے، کھانوں میں سب کے ساتھ ریس لگانے کا کوئی مہینہ آ رہا ہے۔ معاف کیجئے دوستو، میں آپ کے کسی خورد و نوش پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہا، البتہ اتنا ضرور عرض ہے کہ مہمان اگر روحانی ہے تو ہمیں اس کا استقبال بھی روحانی انداز سے کرنا چاہیے، نہ کہ مادی انداز سے۔ رمضان کا مہینہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا روحانی مہینہ ہے، قرآنی مہینہ ہے، تو ہمیں روحانیت کے ذریعے اس کا استقبال کرنا چاہیے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کا استقبال کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی تعلیمات کے مطابق اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے لیے تو کیا ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے نہیں دیکھتی جتنا شعبان میں دیکھتی ہوں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے یہ حدیث پاک شعبان کی عظمتوں کے بارے میں سنی ہے، شعبان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے سنی ہے، بجائے خود یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کا استقبال کرنے پر دلیل ہے۔ ہم رمضان کا خوبصورت استقبال تلاوت کلام اللہ کی کثرت کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم رمضان کا استقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود کے ذریعے کر سکتے ہیں، تکبیر و تحلیل اور اللہ کی حمد و ثنا کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم رمضان کا خوبصورت استقبال اوراد و وظائف کے ذریعے کر سکتے ہیں، ہم رمضان کا استقبال باطن کی تطہیر اور نیتوں میں اخلاص کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، روحانیت کی مشق لگائیں گے تو روح مضبوط ہوگی، اور مادے کی مشق کریں گے تو مادہ یعنی جسم مضبوط ہوگا۔ جسم ہمارا مضبوط ہو، طاقتور ہو، توانا ہو تو ہمیں فائدہ دے گا نہیں دے گا گارنٹی کوئی نہیں ہے، پر اگر روح مضبوط کر لی، ہماری روح چمکدار ہو گئی، ہماری روح طاقتور اور توانا ہوئی، تو یاد رکھیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا رشتہ اس کے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اپنی تاریخ دہراؤ، جب روح طاقتور ہوتی ہے، روح روشن اور تابناک ہوتی ہے، تو عین حالت روزہ میں، رمضان شریف میں مسلمان جنگ بدر فتح کیا کرتا ہے۔
اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ لعلکم تتقون پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا، عظیم الشان اور پہلا اور آخری جو ایک فائدہ بتایا ہے، روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے کی عوض ملتا ہے، وہ تقویٰ کی دولت ہوتی ہے۔ اور تقویٰ دلوں کی پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ جس کے اندر تقویٰ آتا ہے اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، جس کی روح مضبوط ہوتی ہے اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔